لوگ نکل پڑے. دیکھا پہلے سے اس فقیر نے وہاں پہ چادر بچھا کے رکھی تھی, اب وہاں مزار شروع. ایسے مزارات پہ جانا حرام ہے. نقلی مزاروں کو اہمیت نہ دو. یہ سچے بزرگوں کی بارگاہ کی تنقیص ہوتی ہے اس سے, سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی بھی خواب بتائے کہ بھی مجھے خواب میں آئے, تیرے پاس رکھ, تیرا خواب نہیں چاہیے مجھے. اور اس کے علاوہ جس بزرگ کی اسلامی تاریخ چاہے وہ تحریراً ہو, لکھ کر ہو, چاہے مسلمان پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, ایسے اللہ کے ولی کی تاریخ ہو, ان کا عرس بھی منایا جائے, ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دی جائے. لیکن جن کے بارے میں آپ کو خبر نہیں ہے, جن کے تعلق سے آپ کو کچھ علم نہیں ہے, جو قبر کے بارے میں, آپ اس کو اسی حال میں رہنے دیں, آگے نہ بڑھیں. اس لیے کہ آپ نے اس قبر کو پختہ بنایا, اس کے پاس کٹھیڑا بنایا, اس کے اوپر چادر ڈالے گی تو آنے والی نسل وہاں گنبد بنائے گی, اور گنبد بنا کر کے پھر کیا کرے گی, وہاں پہ عرس بھی ہوں گے, مزارات بھی ہوں گے, جس کے نتیجے میں وہابی فرقے اور باطل گروہ کے لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ سنی لوگوں کے یہ ولی جو پہلے کچھ نہیں تھے. لہذا اس بات کا خیال کریں. سچے بزرگ جو ہیں, بھلے مسلمان لکھا ہوا نہ ہو تاریخ, مسلمان کی گواہی عند اللہ قبول ہے. پہلے سے مسلمان کہتے آتے ہو کہ فلاں بزرگ, یا ہماری زندگی میں جن کو دیکھا ہے اس بزرگ کا واقعی مزار ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ وہاں پہ عرس بھی بنائیں. اور اس کے علاوہ اب 7ویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ضرورت ہے, اگر دین کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس نسل نو کے اندر دین اور سنیت ڈالنا چاہتے ہیں, تو اپنے اپنے گاؤں میں جو مکتب اور مدرسے چل رہے ہیں, کہ سائیڈ میں کر دیجیے, مکتب جو مکتب چل رہے ہیں جتنے بھی, وہ سارے مکتبوں کو آباد کیا جائے, مدارس کو صحیح طریقے سے رکھا جائے, اور علماء کو صحیح تنخواہ دی جائے. آج ہر کوئی اپنے بچے کی تو فکر کرتا ہے کہ میرا بچہ سروس پہ لگ جائے اور سیدھے پہلا اس کا پیمنٹ جو آئے وہ 25,000 کا ہو. یہ نارملی طور پر کم سے کم سب کی تمنا ہوتی ہے. لیکن وہی آدمی جب عالم کی جب بات آتی ہے, 8,000 છે ને, આ વર્ષ નબળું છે એટલે આમાં વધારો ન કરો તો સારું. میرے بھائی, عالم کوئی ان کے لیے آسمان سے ڈائریکٹ رزق نہیں آتا ہے, وہ بھی تمہاری طرح ضرورت مند ہے. اگر ہم نے ان کی قدر کی تو دین آگے آئے گا, اچھے علماء پیدا ہوں گے, اچھے علماء تعلیم لیں گے, اچھے بچے تعلیم لیں گے. جب تنخواہیں ان کی زیادہ ہوگی, ان کے گھروں کے سسٹم اچھی طریقے سے چلتے ہوں گے, تو وہ دین کی خدمت بھی تسلی سے کریں گے, مدرسے اچھی طرح پڑھائیں گے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے, علماء کی تنخواہیں. اور آقا کا فرمان ہے کہ علماء کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر کھلا منافق. آقا علیہ السلام نے فرمایا کھلا منافق ایم نے سو ضرور چھے. اب ایک بات یہ دھیان رکھیے, آگے ون بھائیوں سب موجود ہو, کوئی عالم اگر آپ کو پسند نہ ہو تو اس کو ڈائریکٹلی ان کی بے ادبی نہ کریں, وہ نائب مصطفیٰ ہے, وارث النبی ہے. آپ اگر اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو تنہائی میں بلا کر اس کی اصلاح کیجیے. اگر پھر بھی اس میں اصلاح نہ ہو, ٹائم کی پابندی نہ ہو, مدرسے میں دھیان نہ ہو, تو عزت کے ساتھ 5 آگیوان بلا کر کے 2 مہینے کی مہلت دیں کہ بھئی آپ یا تو سدھر جائیں, یا پھر آپ کو 2 مہینے کے بعد چھٹا کیا جائے گا. پھر 2 مہینے کے بعد بھی نہ سدھرے تو 1 مہینے کی مہلت دینے کے بعد وہ دوسری جگہ ڈھونڈ لے, تب تک ان کو مہلت دیا کرو. ان کے بال بچے بھی ہیں, ان کی اسکولیں بھی ہیں. لہذا اس بات کا خیال رکھو. اور کسی کو پرسنلی کسی عالم سے تکلیف ہو جائے, مثال کے طور پر دکھ ہو گیا کسی کو, سچ بات عالم نے جمعہ میں کہہ دی اور سچی بات اس نے کہہ دی اور پرسنلی تکلیف ہو گئی, تو وہ آدمی پوری جماعت میں لا کھڑا کرتا ہے. جب تک اس عالم کو چھٹا نہیں کروائے گا تب تک اس کو نیند نہیں آتی ہے. میرے بھائی, یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں. قیامت کے روز ناحق کسی عالم کو ستایا گیا تو میرے مصطفیٰ تم سے اپنا رخ انور پھیر لیں گے کہ میرے دین کی جو خدمت کرتا تھا تو نے ناحق ان کو کیوں ستایا ہے. لہٰذا علماء کے حق کو سمجھیں اور گاؤں گاؤں مدرسے آباد کریں, مکتبوں کے اندر توجہ دیں. مکتب اس طرح بنائیں کہ
50 سے زیادہ تعداد عالم کو نہ دیں. میں تو کہتا ہوں 30 ہی ہونی چاہیے, 30 ہی ہونی چاہیے. لیکن زیادہ چھوٹے بچے ہوں تو 50 سے زیادہ کسی بھی عالم کو تعداد نہ دیں, اور سال میں ایک مرتبہ قریب کے اداروں سے یا اور اطراف کے عالموں کو بلا کر کے ٹیسٹ لیں. عالم صاحب کو کہیں تنخواہ آپ منہ سے مانگیے, کام ہم مانگتے ہیں. دونوں طرف ذمہ داری بنتی ہے. میں علماء سے بھی کہوں گا, کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, ہماری بھی کوتاہیاں ہیں جس کی طرف ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. 50 بچے سے کم رکھو, آگے والوں کو سمجھائیں, اور کم رکھ کر کے, وہ بھی تعداد میں نے زیادہ کہی ہے, کم رکھیں. ایک ایک بچے کو لے کر کے اسے اچھی طریقے سے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھائیں. گاؤں کے مکتبوں میں قرآن پاک مکتب میں اللہ ماشاءاللہ کہیں ہوتا ہو اچھی بات ہے. زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے قرآن کریم مخرج کے ساتھ صحیح نہیں پڑھایا جاتا. لہذا اس میں والی بھی ذمہ دار ہے. والیوں کو کیا ہے, 5ویں میں آیا نا, 6ٹھے کلاس میں آتے ہی کہیں گے ہمارا چھوکران قرآن پورو جلدی کراؤ. میرے بھائی, قرآن خدا کا پاکیزہ کلام ہے. آپ نے اس کو غلط پڑھوایا تو آپ بھی گنہگار ہیں, پڑھانے والے بھی گنہگار ہیں. لہذا علماء یہ دھیان رکھیں کہ جلدی نہ کریں, صحیح پڑھائیں, خدا کا پاکیزہ کلام ہے. اور ان بچوں کے دلوں میں ابھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ڈال دیں, 5 کتابیں پڑھا دیں, اور ساتھ ساتھ اردو بولنا لکھنا سمجھائیں, اور 100 سے زیادہ ان کو سوال جواب سکھا دیں. انشاءاللہ العزیز وہ بچہ جب جوان ہوگا کبھی گمراہ نہ ہوگا, کبھی بھٹکے گا نہیں. لہذا اس کو آباد کیا جائے. پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ گاؤں میں جو اذان دی جاتی ہے, ہمیں باہر سے جو بزرگان دین آتے ہیں, علماء آتے ہیں, ان سے سننا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے سب کچھ کیا, مدرسے قائم کیے, گاؤں میں اذان صحیح نہیں کروائی, اس میں ہم پیچھے ہیں. وہابیوں کی اذانیں سنو کتنی بہترین دیتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سچے ہیں کہ یہ سچے ہیں. اذانیں جن کو صحیح نہ آتی ہو علماء کے پاس جائیں, علماء بھی ایسے مؤذنوں کو پکڑ کے روکیں کہ پہلے اذان صحیح کرو, بعد میں تم میک پہ آنا. جن کی اذان صحیح نہیں ہوتی ہے, اذان ہی نہیں ہوگی, پورا گاؤں گنہگار ہوگا. اذان صحیح کی جائے. اور علماء اپنی ذمہ داری سمجھے, جمعہ کے اندر تیاری کے ساتھ تقریریں کریں. ایسا نہیں کہ بس جمعہ میں سیدھے آئے کھڑے ہو گئے, پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تقریر سنتے نہیں ہیں. قصور آپ کا بھی ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, اور قوم کو جو ضرورت ہے اور جو وقت کا تقاضا ہے وہ آپ تقریر میں پورا کریں, اور ٹائم کی پابندی کریں. انشاءاللہ قوم آپ کو سننے کے لیے تیار رہے گی. یہ آج پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے. لہذا اس بات کا علماء بھی خیال کریں. میری بات دیکھیں, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا, آپریشن جو کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا, وہ ہمدرد ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں. میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہماری اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں, خود کی بھی اور آپ کی بھی. پھر طلاق کا مسئلہ کتنا بڑھتا گیا, اتنا بڑھتا گیا کہ اب اس سال جن کی اس موقع پر جو منگنی ہوئی, سگائی ہوئی, وہ ٹائم دوسرے سال آنے سے پہلے طلاق. دیکھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات, خدا کے لیے اسلام کو بدنام ہونے سے بچاؤ. آج ہمارے ہندوستان کے اندر طلاق کا مسئلہ جو اٹھایا جا رہا ہے, ان کو موقع کیوں دیا مسلمانوں نے, موقع کیوں دیا؟ ان کو یہ موضوع بنانے کا موقع ہم دے رہے ہیں. عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے, یہ خدا کی امانت ہے لوگوں کے پاس. اپنی ہوس پوری نہ ہو, اپنی خواہشات کی تکمیل کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ ہو. پہلے وہ خاتون اچھی تھی, اب بری ہو گئی, 1 سال پورا نہ ہوا, طلاق دو. خدا کے لیے سمجھو. اللہ کے نزدیک ایک ہی بات کہتا ہوں کہ طلاق جائز چیزوں کے اندر رب کے نزدیک سب سے برے میں بری اگر کوئی چیز ہے, ناپسند اگر چیز ہے تو طلاق ہے. اقبح المبیحات جسے کہا گیا ہے. اور پھر طلاق دینے کا طریقہ آتا نہیں ہے, غصے میں آئے گا, باپ کو بھی بیچارے کو خبر نہ ہوگی, وانکانر پہنچے گا کسی بھی لکھانے والے کے پاس, جا کے کہے گا میری بیوی کو مجھے طلاق دینی ہے, لکھ دو. وہ ایڈوکیٹ ہوں گے یا نوٹری جو بھی ہو, کسی کے پاس جاتے ہوں, اپنے ہوں گے تو کچھ صلاح بھی دیں گے, مشورہ دیں گے, غیر ہوں گے تو کہ لگا دے پائے. پھر جاتا ہے کہ کتلی دیوی سے, وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے, سیدھا کہتا تانت لگاوی دیو نے.
خدا کے افسوس الیاذ باللہ، اسلام نے 3 طلاق دینے سے، قرآن کا قانون ہے طلاق ہو جائے گی، یہ جو قانون بدلنا چاہتے ہیں نا وہ قرآن کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لاکھ کوشش کرے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اس نظام کو بدل دے، خدا کی قسم یہ قرآنی نظام قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس کی کوئی مجال نہیں کہ بدل سکے۔ لیکن ہمیں سدھرنا ہوگا، 3 طلاق نہ دی جائے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عورت پسند نہیں ہے اور آپ کی خلاف ورزی کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، تو اسے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو اس کے لیے حکم ہے کہ تم ان کو 3 ماہ تک ان کے بستر سے جدا رہو۔ اس بر بھی نہ سمجھے تو فَضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّجِينَ، انہیں ایسی مار مارو جس سے نشان بھی نہ پڑے۔ قرآن کے رموز کو سمجھو۔ جو لوگ لٹھیاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گالیاں ماں باپ کی دیتے ہیں، بیوی کو خدا کے لیے سمجھنا، یہ بیویاں اللہ کی نعمت ہے، اگر یہی تمہارا قیامت کے روز گریبان پکڑے گی۔ ایک تو میں آگے اپنی کیا ہے کھال کھولا آئینہ دکھا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، ہم نے عورتوں پہ کیا کر رہے ہیں ہم عورتوں کے ساتھ، اور ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھا رہا۔ دے دیتا ہے سیدھی 3 طلاق۔ حکم یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود 3 سٹیپ لینے کے بعد بھی اگر عورت تمہاری بات نہ مانے، تم حق پر ہو تو، یاد رکھنا، تم اگر حق پر ہو تو، اگر بات نہ مانے تو پھر اس کو کہنا کہ اب میں تجھے باقی کے پیریڈ میں 1 طلاق دیتا ہوں، آپ کے لیے ابھی 2 مہینے باقی ہے اور 1 ہی طلاق واقع ہوئی، لہذا اب کے بعد آپ کو طلاق دینے کی نوبت اگر پیش آئیں تو دوسرے پیریڈ، باقی کے پیریڈ میں دوسری دیجئے۔ اگر اسی درمیان میں عورت سمجھ جائے تو پھر آپ واپس لے سکتے ہو بغیر حلال آکے، بغیر کچھ کیے۔ کتنی آسانی اسلام نے دی ہے، وہ سمجھتے نہیں، قریب نہیں آتے۔ پھر رات کو ایک آئے ہمارے پاس، رات کو 2 بجے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے، کیا ہوا؟ کہ دن میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے۔ میں کہ نہ سمجھ، وہ کاغذ دکھاتا ہے تو وکیل نے لکھا ہوتا ہے کہ جا تو آوی یتین تیوی یتین اینا کانے تنے وہ 3 طلاق دو۔ میں نے کہا تو نے 1 بھی اپنے حصے میں نہیں رہنے دیے، اب کوئی تیرے لیے صورت نہیں رہ گئی۔ اگر عالم کا مشورہ کرتا تو یہ 3 مہینے تک تیرے نکاح میں چانس تھا، سٹیپ تھا کہ تو اس کو واپس لے سکتا تھا۔ بات سمجھو، اسلام کو سمجھتے نہیں ہے، اس لیے اسلام کے اوپر دشمنوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عدت کا موقع، یہ عدت کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ طلاق کی کسی کو عدت دی گئی، عدت میں ہو کوئی عورت تو اس وقت سگائی نہیں، عورت کے لیے اس پیسے کی طلاق کی صورت میں لینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا جو یہ ویل کا رواج چل پڑا ہے، 4-4 لاکھ روپے لینا، 5-5 لاکھ لینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر مرد قصوروار ہے تو اس کی اللہ گرفت فرمائے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک آپ کو آپشن دے دیا ہے، مہر بڑھا دو اور باقی لکھوا دو، بس وہ طلاق خود نہیں دے گا۔ اور اگر عورت قصوروار ہے اور کہے کہ مجھے طلاق چاہیے، عورت قصوروار ہے تو وہ کہے کہ میری مہر معاف کر دے، بس جا چھٹی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ لینا، میں بہت خلاصہ ور نہیں کر سکتا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اب بیدار ہو جاؤ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے کڑوی بات سن لیجئے۔ ہمارے علاقے کے اندر مسلمان لڑکے غلط راستے کا شکار ہو چکے ہیں، جس کا پکا رپورٹ ہمیں مل رہا ہے۔ رات کے اندر تمہارا بیٹا، میں سب نہیں، 1000 میں سے کوئی 2 ہوں گے، لیکن وہ 10 کو بگاڑیں گے اگر آپ نے نہیں سدھارا تو۔ کھلی بات، چونکہ یہاں مرد موجود ہے، ہمیں اپنے گھر کو سدھارنا ہے۔ ہمارے کھیت اور باڑیوں کا جائزہ لو۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اگر یہ بدی پھیل گئی اور باہر سے گندی لڑکیاں لائی گئی اور مسلمانوں کے لڑکے اس زناکاری کے اندر مبتلا ہوئے، تو پھر خدا کے عذاب کو آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ بات سمجھ لو، اس میں دھیان دو۔ لڑکا رات میں کہاں رہتا ہے اس پہ دھیان دو، موبائل میں کیا رکھا ہوا ہے اس پہ دھیان دو۔ موبائل سے بگڑتے ہیں بچے،
نیٹ کے ذریعے گندی حرکتیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ہوس، چونکہ ابھی بالغ ہونے کا زمانہ جو ہے وہ بہکنے کا زمانہ ہوتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، یہ ایک بالکل کوری پارٹی کی طرح ہوتا ہے، اس میں گناہ ڈالو فوراً وہ نوجوان جوش میں آتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی جوش میں آتی ہے اور آگے جا کر کے معاذ اللہ وہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ لہذا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو سنو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی وہ ہے جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا شخص بوڑھا زانی، جس کی جوانی میں زناکاری کی عادت بنی، وہ بڑھاپے تک ویسا بن جاتا ہے، لہذا بوڑھا زانی۔ دوسرا جھوٹا بادشاہ، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اعمالکم، سرکار کا فرمان تھا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے اعمال اگر اچھے رہے تو تمہارے حاکم اچھے، اور تمہارے اعمال اگر برے ہو گئے تو تمہارے حاکم بھی برے ہوں گے۔ پھر تیسرا بات، عیالدار، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، یہ 3 شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اور ایک بات سن لو، کما تدین و تدان، میرے آقا نے فرمایا تھا جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اگر بدقسمتی سے کسی انسان نے کسی کے ساتھ معاذ اللہ کسی خاتون کے ساتھ بدنگاہی کی یا وبچار کیا تو سن لو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ذرا جواب مجھے ملنا چاہیے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ جس طرح اس کے باپ کو تکلیف ہوگی، اس کی سینے سے آہ نکلے گی، کہیں اس کے بدلے میں تمہاری اولاد بھی اس راستے پہ نہ چل جائے۔ کما تدین و تدان۔ ایک بات امین القادری صاحب نے کہی تھی تقریر میں کہ بھائی ایک جگہ ہم نے تقریر کر رہا تھا، تقریر ختم ہوئی اسی موضوع پر، تو ایک آدمی نوجوان اٹھ کے آیا، آ کر کے کہتا ہے قادری صاحب میں ہوٹل میں اپنے لڑکوں کے ساتھ گیا، بد خیانتی کرنے کی وجہ سے، نیت سے، وبچار کی نیت سے۔ ہوٹل مین نے مجھے چارٹر دکھایا لڑکیوں کا، اور اس کے اندر دیکھا میں نے وہ پورا البم، تو دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ اس البم کے اندر میری بہن کا فوٹو ہے۔ معاذ اللہ۔ بولے میں وہاں سے واپس آیا، میں نے کہا آج میں کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہا تھا، کسی کی بہن کی، تو دوسرے بھی میری بہن کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اپنی نگاہوں کو پاک کر لو۔ اسلام نہ کسی کی بیٹی کے اوپر بد نگاہی کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو۔ نظریں پاک کر لو، نظریں پاک کر لو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو۔ عورت کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ عورت کو بوسہ دینے والا قیامت کے روز جہنم کی آگ کی کینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ سمجھ لینا ان باتوں کو۔ پھر اچھا، اب جو بات اب اصل پوائنٹ کی ہے وہ اب آ رہی ہے، جس کا سارا سمیلن کا مقصد جو تھا، جس کے لیے سجایا گیا ہے یہ سما۔ لوگ پانی ضرور پیے لیکن کان ادھر رکھیں، اس لیے کہ میں بھی کتنے پسینے میں بول رہا ہوں، آپ بھی سمجھ لیجئے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے تکبیر، یا اللہ، زندہ باد، قوم و ملت، زندہ باد، محمد امین صاحب، زندہ باد۔ نعرے ہماری قوم کی بیداری کے لگانے کے ہیں۔ عورتوں کا حال کیا ہے؟ آج سب سے بڑے دکھ کی بات ہے، ہر مہینے ایک لڑکا ایک لڑکی تقریباً ہر مہینے اپنے لڑکوں کے ساتھ، سماج کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ تو واقعہ وجود میں آ رہا ہے، باپ کی نافرمانی کر کے، ماں کی نافرمانی کر کے۔ اور سب سے بڑا المیہ، دکھ کا المیہ سن لو، وہ یہ ہے کہ مسلمان کی بیٹی اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میری قوم کی ناک کٹ گئی ہے،
میری قوم کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. پوری قوم سوئی ہوئی ہے. اگر آج کسی اور کی بیٹی کو کسی مسلمان نے اٹھایا ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا, لو جہاد کا نام دے دیا جاتا اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی. 4 5 بیٹیاں مسلمانوں کی ہمارے علاقے سے غیر, اور وہ بھی ایسے کہ ایک وقت تھا, وہ بھی ایسی قوم کہ ایک وقت تھا کہ وہ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں قدم رکھ دیتا تو وہ غیر مسلم پوتر بننے کے لیے مسلمان کے گھر پہ ہاتھ لگانے آتے. ایسی قوم کے لڑکے میری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. رونے کا وقت ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں اسکول کراؤ, کالج کراؤ, لازماً اس کی ضرورت ہے, بچیوں کو پڑھایا جائے, لیکن ایسا ایجوکیشن جس ایجوکیشن کے پیچھے مسلمان کی بیٹی کی عزت و آبرو نیلام ہوتی ہو, ایسے ایجوکیشن کی کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہے. آپ ساتھ دیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ ورنہ ابھی بھی اور بچیاں جانے دینی ہے کیا؟ خدا کے لیے جاگو, بچیوں کی حفاظت پیدا کرو, بچیوں کی سیفٹی کے سامان پیدا کرو. یہاں سے بہت سب بچیاں نہیں ہیں, میری بات سن لینا, کہیں کوئی غلط مت لگانا کوئی بات میں. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اسکول کرنے, کالج کرنے راجکوٹ وغیرہ میں جاتی ہے باہر, نیک بھی ہیں, اللہ ان کی نیکی کو سلامت رکھے, ان کی پارسائی کو سلامت رکھے, لیکن جو بچیاں بگڑی ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. لہذا وہ ماں باپ برا نہ لگائیں. ہوتا کیا ہے, مجھے کئی ہمارے بڑے بزرگوں نے, ہمارے سماج کے بہت سارے نوجوانوں نے پکے میسج دیے کہ ہم یہاں سے ایس ٹی میں جب سوار ہوتے ہیں تو ہماری بیٹیاں ایس ٹی میں بس میں جب بیٹھتی ہیں اپنوں اور غیروں کے لڑکوں کے ساتھ جو حرکتیں کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لڑکے ہماری بیٹیوں کے لیے سیٹ میں خالی جگہ رکھ رہے ہیں. اور مجھے ایک بڑے آدمی نے ابھی چند ہی دنوں پہلے بتایا, میں سیٹ بس میں چڑھا تو میری کلیجہ بولے پھٹ گیا کہ ایک مومن سماج کی بیٹی ایک غیر مسلم کے بیٹے کی گود میں اپنا سر رکھ کر ڈال کر کے بیٹھی ہوئی تھی ایس ٹی بس میں. ارے خدا کے لیے حیا کرو, ایسے ایجوکیشن سے کیا ضرورت ہے؟ یا تو تم ان کے سیفٹی کے سامان بن کر سامان تیار کرو اور پھر ایجوکیشن دلاؤ, یا ایجوکیشن دلانا باہر بند کرو. ہمارے مسلم معاشرے کی بہت ساری سکولیں ہیں, ان کو آباد کرو اور سب تیار ہو جاؤ کہ سب سے پہلے اپنی سکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو بھیجیں گے تاکہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے. اگر کوئی پرابلم ہو ہماری سکولوں سے, انہیں جا کر کے ان کی انتظامیہ سے کہو کہ یہ پرابلم ہے, سولو ہو جائے گا, لیکن خدا کے لیے غیرت پیدا کرو. اور دوسری بات, راجکوٹ میں چونکہ یہ کھلی بات ہے, اور ایک بات یاد رکھ لیجئے, میں یہاں بتا دیتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کو خاص کر کے, کہ یہ جو ریکارڈ آپ لوگ کر رہے ہو موبائل میں, اس کو اپنے لیے محدود رکھیں, اپنے لیے, اس لیے کہ یہ سمیلن کسی قوم کے درمیان وبھاجن کرنے کے لیے, اسکیڑنی کرنے کے لیے نہیں منایا گیا. بات کو سمجھو, اور مومن کی بات مومن کے سینے میں رہنی چاہیے. کفار تک پہنچانا یہ منافقین کی علامت ہے, یہ منافقین کی علامت ہے, سمجھ لو جملے میں. لہذا اس بات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے کہ ہماری غلطیاں ہیں, ہمیں سدھارنی ہے. مجھے راجکوٹ کے اندر جو بچیاں مکان کرائے پر رکھ کر کالج کر رہی ہے, ان کے تعلق سے پکے رپورٹ کے ساتھ بتایا گیا کہ راتوں کو 11 بجے جینٹس کا پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کے وہ دکانوں کے سرے راہ روڈ پر نکلتی ہیں. اور ایک میڈیکل کالج کے اندر سٹڈی کرنے والا ایک نوجوان جو کئی سال سے راجکوٹ میں رہتا ہے, اس کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ ہماری بیٹیاں ڈائیورٹ کیوں ہوتی ہے. مسلم اسلام جیسا پاکیزہ مذہب چھوڑ کر کے, اسلام کے سوا حق ہی کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے
غیروں کے ساتھ جاتی ہے اور اس کا دھرم بھی قبول کرتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے بتایا اس کی ایک اصل وجہ جو میں دیکھ رہا ہوں، اس میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ نے کہا، وہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں وانکانیر سے جو آتی ہے وہ ایک بالکل سادہ اور سمپل ماحول سے آتی ہے، اور جب راجکوٹ کا ہائی فائی کلچر، پشچمی کلچر جب دیکھتی ہے تو وہ ہضم نہیں کر پاتی، اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتی ہے، لہذا وہ گھر سے اتنا خرچہ تو ملتا نہیں، اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے کسی دوست کی تلاش میں رہتی ہے۔ اب دوست مسلمان ملتا ہے تو مسلمان تو اتنا پیسہ اس کو دیتا نہیں، نہ اس کو موبائل زیادہ قیمتی دیتا ہے، اس کو غیر مسلم کے بچے سب سے پہلے اس کے اوپر بری نظر ڈال کر کے اس کی اپنی نظر کا شکار بنا کر کے پھر کرتے کیا ہے؟ 18,000 کا پہلا موبائل اس کی گود میں ڈال دیتے ہیں، پھر بڑے سے بڑے قیمتی ہوٹلوں میں اسے گھومنے لے جاتے ہیں۔ باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی راجکوٹ میں کالج کر رہی ہے، جائزہ لو خدا کے بندو، یہ بیٹیاں اللہ نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اس کی نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو، اس لیے نہیں کہ یہ غیروں کی شکار بن جائے۔ ڈائیورٹ ہونے کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہ، لہذا اور بہت ساری وجوہات ہے۔ لباس ہماری بیٹیوں کے، اب اس کے لیے میں سب سے آپ کو وعدہ لوں گا، اتنے جتنے بیٹے ہیں سب سے وعدہ لوں گا، میں بھی وعدہ کروں گا، میں بھی کوشش کروں گا، آپ سے بھی وعدہ لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب کی علامتیں بتاتے ہوئے، قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی، اب سرکار کا فرمان سنیے، ایسی عورتیں ہوں گی رب قاسیاتن عاریاتن، بہت ساری عورتیں لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوگی، ممیلاتن مائلاتن، آقا نے فرمایا کہ وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہوگی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوگی۔ اب سن لو میرے آقا کا فرمان، کان کھول لو، میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت قیامت کے روز جنت تو اپنی جگہ، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اے مسلمانوں، تم کیوں اپنی بیٹی کو کیا دوزخ میں جانا گوارا کرو گے، جہنم کی آگ میں جلے یہ گوارا کرو گے؟ اگر بیٹی کو چاہتے ہو کہ وہ جنت کی خوشبو میں رہے تو اس کا لباس اسلامی بنا ڈالو۔ اب دیکھو میرے آقا نے فرمایا تھا لباس پہننے کے باوجود ننگی رہے گی، دیکھ رہے ہیں آپ کتنے باریک فٹ لباس پہنتی ہیں لڑکیاں، آستین، یہ بائیں یہاں تک آ گئی بغلوں تک، باپ دیکھ رہا ہے بیٹی کو کچھ کہتا نہیں ہے، اس کے اعضاء، اس کے جسم کی باڈی کی ساری ساخت اور بناوٹ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن غیرت مر چکی، غیرت مر چکی ہے۔ حد یہ ہو گئی مسلمانوں، اب تو وہ لینگیز پہننے لگی، لینگیز، میری بات برا نہ مانے، لینگیز جو جسم کے، اور کلر بھی وہ پسند کرتی ہے جو چمڑی کا کلر ہوتا ہے، سب دیکھ رہے ہو، گواہ رہنا، جب لڑکی نکلتی ہے وہ لینگی پہن کر، وہ فٹ لباس پہن کر، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے پہنا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، سب پھر بھی خاموش ہیں، سب دیکھ رہے ہیں پھر بھی خاموش ہیں، اور خود خریداری کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ بیٹیاں خدا کی امانت ہے، ہیرا اگر کسی کے پاس قیمتی ہو تو وہ سرے راہ روڈ پہ دکھانے کے لیے نہیں نکلتا، اس کو اپنی تجوری کے اندر حفاظت سے رکھتا ہے تاکہ کوئی ڈاکو اسے چرا نہ جائے۔ مسلمانوں، تم نے اپنی بیٹیوں کو سوار کر کے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہے، یہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ کسی ڈاکو کو ہمت نہیں ہوگی مسلمان کی بیٹی پہ آنکھ اٹھانے کی، اگر مسلمان کی بیٹیاں پردے میں آ جائے، پردے میں اگر آ جائے، یہ تو۔ اور دوسری بات افسوس کی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، یہ آج تو سب سے میں عہد لیتا ہوں، نکاح کے موقع پر، نکاح کے درمیان لڑکیاں آتی ہے، ہاں کہو ہاتھ اٹھا کے،
आती है, बन संवर के आती है, फिट लिबास पहन के आती है और उरिया होकर आती, इस लिबास में आती है, सारा परिवार उनकी मजाक को देख रहा है। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारी गैरत ईमानी। हमारी बेटियां और दूल्हे के लड़के साथ में जो दोस्त आए होते हैं उनके साथ सबके दरमियान मजाक भी करती है। और अब तो स्प्रे आ गया है, स्प्रे उड़ाती है, मजाक करती है, फूल निचावर करती है और सबके दरमियान होती है। बाप भी देख रहा है, मामू भी देख रहा है, भतीजा भी देख रहा है, चचा भी देख रहा है। हमारी गैरतें मर चुकी है। हमारी बेटियों को पहले निकाह में ये बंद करो, दरमियान में नहीं, और अलग से इनका इंतजाम करो। और बड़ी औरतें अगर दूल्हे को देना चाहती है तो दे दें। नौजवान लड़कियों को, गैर महरम मर्दों को हाथ छूना भी हराम है। अब इस पे कितने लोग हैं जो अपने घर की जमानत लेके, मैं कोशिश करूंगा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, मुझे निकाह के मौके पर दरमियान में लड़कियां नहीं चाहिए। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दें, इसलिए कि मुसलमान की बेटी हमारी अपनी बेटी है, वो किसी की भी हो, इसकी हिफाजत